اب اسی طرح مناسک حج کی طرف ذرا آتے ہیں۔ عرفات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا، آپ وہاں پر ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، اسی وجہ سے اس میدان کا نام عرفات پڑ جاتا ہے۔ اور 9 ذی الحج کو وہاں پر حاجی لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور یہ مناسک حج کے اندر اللہ رب العزت نے شامل فرما دیا۔ یہ ادا حضرت آدم علیہ السلام کی پسند آئی، اللہ رب العزت نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ اور اسی طرح جب ہم قربانی کرتے ہیں ذبح عظیم، یہ بھی یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اب 10 ذی الحجہ کو پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، تو یہ یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، یعنی یہ ادا اللہ رب العزت کو پسند آئی، اللہ رب العزت نے اس ادا کو بھی جاری فرما دیا۔ اور 10 ذی الحجہ کو حاجی لوگ میدان کے اندر جا کر قربانی جو ہے وہ کرتے ہیں، اور تمام مسلمان پوری دنیا کے مسلمان جس بھی خطے کے اندر بستے ہیں وہ بھی قربانی کو کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی اداؤں کو جو ہے وہ جاری فرما دیا کرتا ہے۔ اسی طرح شیطان کو جب کنکر مارے جاتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آپ لے کر جا رہے ہیں، تو اس وقت شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکاتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ تیرا والد تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر عرض کرتے ہیں کہ یہ ماجرا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ جب وہ اب تمہارے قریب آئے تو تم اس کو پتھر اٹھا کر مارنا۔ اب یہ ادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ رب العزت کو پسند آئی، اللہ رب العزت نے اس کو بھی مناسک حج کے اندر شامل فرما لیا۔ تو اسلام سیلیبریشن کا دین ہے، یادگار جو چیزیں بھی اللہ رب العزت کو پسند آتی ہیں اللہ رب العزت ان کو جاری فرما دیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح لباس، ذرا اندازہ کریں، کوئی جس بھی خطے سے آتا ہے مگر اس کا لباس ایک ہوتا ہے، 2 چادریں ہوتی ہیں۔ اب ان 2 چادروں کا فلسفہ کیا ہے؟ ان 2 چادروں کا فلسفہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت جو آپ کے پاس آپ نے لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اس وقت آپ نے 2 چادریں ہی زیب تن کی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت کو یہ بھی ادا اپنے پیاروں کی پسند آئی، تو اللہ رب العزت نے یہ لازم فرما دیا کہ کوئی جہاں سے بھی آئے، اس کے علاقے کا جو بھی فیشن ہو، جو بھی لباس پہنتا ہو، مگر جب بیت اللہ کے اندر آئے، جب حج کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس وقت کیا کرے؟ صرف 2 چادریں پہنے اور حج کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ اسی طرح ننگے سر، یعنی ہم جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو ننگے سر کوئی آتا ہے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، مگر جب کعبہ شریف کے اندر، بیت اللہ کے اندر، مکہ شریف کے اندر جب حاجی لوگ جاتے ہیں تو ان کو حکم ہے کہ یہاں پر تم نے آنا ہے تو اپنا سر ننگا لے کر آنا ہے، براہنہ سر لے کر آنا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو جاری رکھا۔ اور اسی طرح بال اور ناخن، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ان کے ناخن بڑھ گئے اور ان 10 دنوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرما دیا، کہا ان 10 دنوں کے اندر 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک بال اور ناخن آپ نہیں کٹوا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی سنت ابراہیمی کو زندہ کیا گیا۔ اور اسی طرح طواف کے اندر جب حکم ہے کہ پہلے 3 چکروں کے اندر آپ نے اکڑ کر چلنا، آپ نے اکڑ کر چلنا ہے، یعنی جب ہم دوسرے معاملات کے اندر چلتے ہیں، اگر ہماری کوئی وضاقتہ کے اندر غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص جن لوگوں کے سامنے تکبر کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ رب العزت انہی لوگوں کے اندر اس کو ذلیل فرما دیا کرتا ہے۔ مگر جب طواف کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت حکم ہے کہ پہلے 3 چکروں کے اندر اکڑ کر چلنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے
اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمان حج کرنے کے لیے آئے اور حج کرتے وقت جب ان کے جسم ریاضت کی وجہ سے، مجاہدات کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، جنگوں کے اندر حصہ لینے کی وجہ سے، غزوات کے اندر شریک ہونے کی وجہ سے جب ان کے جسموں کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی تو اس وقت ان کا وہ انداز ذرا کمزوری کا تھا، انداز ذرا کمزوری کا تھا۔ جب طواف کرتے تھے تو قریشی لوگ، کفار ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ جب یہ مکہ کے اندر تھے تو ان کے بہت بڑے کاروبار تھے، کھاتے پیتے تھے، مگر ان کو کیا پڑی کہ یہاں سے چل کر مدینہ پاک چلے گئے ہیں اور ادھر جا کر انہوں نے اپنے جائے سکونت اختیار کر لی ہے۔ تو پھر جب آقا کریم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ لوگ حاجیوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ پہلے 3 چکروں کے اندر اکڑ اکڑ کر چلنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ان کے جسم تندرست ہیں، توانا ہیں اور فربا ہیں۔ اب اس چیز کو بھی مناسک حج کے اندر شامل فرما دیا گیا اور یہ بھی لازم قرار دے دیا گیا۔ اور اسی طرح مقام ابراہیم، ذرا اندازہ کریں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے وہاں پر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اسی کو جائے نماز بنا دیا جائے۔ اب حاجی لوگ اگر وہاں پر 2 رکعت نفل ادا نہ کریں تو ان کا حج مکمل نہیں ہوتا، یہ بھی یادگار ہے۔ اور اسی طرح صفا مروہ کی سعی ہے، اس کی وضاحت گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے کر دی تھی۔ جس طرح حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کے لیے دوڑی صفا اور مروہ پر اپنے بیٹے کے لیے کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے، تو یہ ادا اللہ رب العزت کو پسند آئی۔ اللہ رب العزت نے صفا مروہ پر سعی، دوڑنا بھی مناسک حج کے اندر شامل فرما دیا۔ یہ بھی یادگار حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی، ذرا اندازہ کریں۔ اور اسی طرح یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہے، یہ جو مناسک حج ہیں، ان کا فلسفہ یہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی یاد کو زندہ فرماتا ہے اور ان کی ادا جو بھی اللہ رب العزت کو پسند آتی ہے، اللہ رب العزت اس کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا کرتا ہے۔ تو اسلام سیلیبریشن کا دین ہے، یادگار ہے، ہر ایک چیز کے اندر یادگار ہے، نمازیں بھی یادگار ہیں اور اسی طرح حج کے اندر مناسک بھی یادگار ہیں، سب چیزیں۔ تو اس وجہ سے